بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کئی دنوں کی چھٹی کے بعد اب آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے ولاگ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اب الیکشن تک آپ بلکہ الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ آپ کو ہم تازہ ترین تبصرے، بغیر جھوٹ کے تبصرے اور خبریں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں، حقائق پہنچا سکیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو آج آغاز ہے ایک مرتبہ پھر ایک 10-12 دن کے بریک کے بعد، جو کہ چھٹی کا تھا، فیملی ٹائم تھا، تو ایک پرسنل وہ تھا، تو اس لیے ٹائم وہ گزر گیا۔ اب آپ کے پاس ہم دوبارہ خبریں لے کے آئے ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں جی۔ اور ایک تو آج سینٹ کے اندر جو قرارداد ہوئی ہے پیش، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹر دلاور خان صاحب کی طرف سے کہ آپ انتخابات کو ملتوی کر دیں کیونکہ موسم بڑا سرد ہے، سیکیورٹی کے خطرات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کیا حیثیت ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ کتنی اہم تھی، اس پہ بات کریں گے۔ یہ کتنی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا کالم جو شائع ہوا اکانومسٹ میں، اور یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے گوش گزار کچھ ہم چیزیں رکھ سکیں۔ آج اس کو بھی نگران حکومت نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بروقت فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، اور کیوں ہے میں اس کے اوپر ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اعتماد میں بھی لینا چاہتی ہوں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خبریں بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح سے جو معاملات ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ کس طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ولاگ میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کی جو قرارداد سامنے آئی ہے، اس قرارداد پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ جو قرارداد ہوتی ہے، میں تقریباً پچھلے 20 سال سے پارلیمنٹ کور کر رہی ہوں، 7.5 سال تو میں نے صرف پارلیمنٹ کور کی ہے، تو میں آپ کو پارلیمانی جو طریقہ ہے یا جو چیزیں ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بتا سکتی ہوں تھوڑا بہت اپنی اس کے مطابق، کہ یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں یہ ان کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، ہاؤس کی ایک سینس ہوتی ہے جس میں کہ مختلف چیزیں، مثلاً جی فلسطین کے اوپر ہے جی، یا پھر کشمیر کے اوپر قرارداد ہے، تو وہ قراردادیں پیش ہوتی ہیں ہاؤس کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ درست اس کے لیے پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی اکثریت ہے، اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ایک مورل ایک جیسے کہنا چاہیے اخلاقی اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور وہ ہے کہ ایک اہمیت ہوتی ہے اخلاقی طور پر، کہ ایک ہاؤس کی سینس یہ تھی اور ہاؤس نے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ اس کی اور کوئی بھی بائنڈنگ جو ہے وہ کہ اس کی قرارداد پہ عمل ہونا ضروری ہے، اس پہ عمل درآمد ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ سینٹ نے کہہ دیا، دلاور خان صاحب نے، جن کا اپنا ایک جس کے اوپر جن کے ماضی کے اوپر یا ان کے اوپر ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، ان کی لائلٹیز کہاں رہی ہیں، کیا ہیں اس وقت ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک آزاد حیثیت میں ہے، سیاسی جماعت سے ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اس وقت۔ اسی طرح سے باپ پارٹی ہے، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن ہاؤس میں 14 لوگ ہوں، 103 کا ایوان ہو یا 104 کا ایوان ہو، اور اس کے اندر 14 لوگوں میں سے بھی 2 لوگ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، 12 لوگ اس کی فیور میں کر رہے ہیں، اور کہا جائے کہ بھاری اکثریت کے ساتھ۔ اب یہ مسئلہ ہمارے میڈیا کا ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو نہ کبھی کور کیا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمانی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بھاری اکثریت تو یہ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی ایک چائے کی پیالی کا طوفان ہے، یہ ایک پینٹس ہے، یہ ایک یعنی 103 کے ایوان میں 12 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے، تو اس کو ہاں اس میں جو سنجرانی صاحب کا کردار ہے وہ البتہ بہت قابل اعتراض ہے، اور اس طرح کی قرارداد کا آنا، اس کو پیش کروانا، اس کو منظور کروا دینا، اس پہ ڈیبیٹ نہ کروانا، اس پہ رائے نہ لینا، جو کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں، اس پہ عفنان اللہ صاحب نے مخالفت کی ہے، بہرامند تنگی صاحب اس کے اوپر خاموش رہے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہماری اطلاعات ہیں بلکہ خبریں آ چکی ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک پوچھ لیا گیا ان سے کہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ دیں، بہرامند تنگی صاحب کو بھی جواب دے، پارٹی نے، ان کی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی، اس نے کر دیا ہے کہ آپ نے کس چکر میں جو ہے وہ خاموش رہے، یا آپ نے اس کے حق میں جو وہ کیا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے ہردیپ سنگھ صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہے۔ کچھ اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی حمایت کی اس قرارداد کی، لیکن بہرحال اگر وہ خاموش بھی رہے ہیں تو بھی ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آئین سے برتر ہے کوئی چیز، اور آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہوں۔ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، کسی کی خواہش ضرور ہوگی کہ آپ اس الیکشن کو ملتوی کرا دیں یا اس کو التوا کرنے کے لیے ایک پریشر بلڈ اپ کریں، تو وہ خواہش خبر نہیں بن سکتی، وہ خواہش خبر نہیں بن سکی ایکچولی۔
تو الیکشن کمیشن ہے اس میں جو کہ الیکشن کروا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. سپریم کورٹ ہے جس نے کہ کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب اگر کسی کی خواہش ہے بھی تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسرے موضوع پہ آتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے, اور وہ موضوع ہے جناب عمران خان صاحب کا اکانومسٹ کے لیے خط جو کہ پبلش ہوا ہے آرٹیکل کی صورت میں اس نیوز پیپر کے لیے یا اس جریدے کے لیے. اور یہ جریدہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک معتبر جریدہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس جریدے میں مختلف لوگ لکھ سکتے ہیں, بائی دا وے مختلف جو دنیا کے لوگ ہیں وہ لابسٹ فراہم کر سکتے ہیں, وہ رکھتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے, اور وہ لابسٹ جو ہیں ان کی بہاف کے اوپر لکھتے ہیں یا وہ پبلش کر دیتے ہیں چیزوں کو. ان کو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کالم جو ہے یہ لکھیں اور اس کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو نارمل روٹین میں مطلب مختلف, صرف یہ نہیں کہ میں باہر کے مختلف جریدوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو آپ ہائر کر سکتے ہیں کہ ہمیں سپیس دے دیں, ہم اس کے اوپر لکھ لیں گے. اکانومسٹ بھی اسی طرح سے اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اور بہت مختلف لوگ لکھتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ لکھتے ہیں جو کہ مختلف جگہوں کے رہنما ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ اس کے اندر زردائی صاحب نے لکھ دیا, یا اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لکھ دیا, یا اسحاق ڈار صاحب کا آ گیا تھا, کس زمانے میں ان کا بھی آیا تھا. مختلف لوگ اس کے لیے لکھا کرتے ہیں. یہ کوئی نارمل بات ہے, یہ کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے, یہ ایب نارملٹی نہیں ہے. ہاں ایب نارمل بات کہاں ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اکانومسٹ نے ایب نارمل بات کیا کی ہے, اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ لیگل بیٹل بنتی ہے. اس کے اوپر جو پاکستانی دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں, جو صحافتی تنظیمیں ہیں, ان کو سوال اٹھانا چاہیے کہ ایک شخص جو کہ کنوکٹڈ ہے یا سزا یافتہ ہے, ٹھیک ہے اس کی سزا معطل ہے لیکن وہ مختلف الزامات کے اندر جیل میں بند ہے, وہ جو شخص ہے وہ جیل سے بیٹھ کے کیسے ایک کالم جو ہے وہ لکھ سکتا ہے. اچھا اب ہوا کیا ہوگا, میں آپ کو ایک سینیریو بتاتی ہوں کہ ہوا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لابسٹ کو, جو بھی انہوں نے فرم ہائر کی ہوئی ہے یا جو بھی ان کی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہوگا, ہدایت کی ہوگی کہ موٹی موٹی باتیں یہ آپ ان کو کہہ دیں کہ کالم چھاپ دیں. انہوں نے کالم چھاپ دیا ہوگا, لیکن اس کو آپ کیا کالم کہہ سکتے ہیں یا اس کو ایک گھوسٹ کالم کہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور یہ جو صحافتی ادارے ہیں ان کو اس معاملے کے اوپر بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون کالمسٹ جو ہے اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, وہ کہاں پہ ہے, وہ کیوں ہے, وہ کہاں سے لکھ رہا ہے, وہ اغوا ہے, لاپتہ ہے, جیل میں ہے, وہ موجود ہے, وہ حکمران ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ جو کچھ بھی ہے اس کو اپنی حیثیت کے اندر جو ہے اس کالم کو لکھنا ہے. تو اس میں مختلف سوال ہیں جو کہ خیر آج حکومت پاکستان نے اٹھا بھی دیے ہیں, اور میں وہ آپ کے سامنے شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں. جو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ایک لمبا سا ٹویٹ کیا ہے اور بڑے انہوں نے پرٹیننٹ کویسچنز جو ہیں اس کے اندر انہوں نے اٹھائے ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک کالم کو شائع کرنے پر انہوں نے کہا کہ جی وضاحت انہوں نے طلب کر لی ہے اکانومسٹ سے کہ آپ نے یہ ایک سابق وزیر اعظم نے جیل سے جو مضمون لکھا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں واضح کریں. اور انہوں نے کہا کہ ایک جیل میں سزا یافتہ رہنما کے یک طرفہ موقف کو شائع کیا گیا, اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ صحافتی اخلاقی معیار کے مطابق ہے کیا یہ عمل, اور کیا اس سے قبل کبھی کسی اکانومسٹ نے کبھی کسی جیل میں قید رہنما کے لیے کوئی مقالہ یا کوئی کالم مضمون کچھ لکھا. یہ ایک بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو کالم ہے یہ چھپا ہوتا نواز شریف صاحب کا یا آصف علی زرداری صاحب کا یا کسی اور لیڈر کا یا مریم نواز کا, یہ چھپا ہوتا ہے, وہ جیل میں ہوتے اور جیل سے یہ کالم جو ہے وہ ان کا چھپتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت پی ٹی آئی کیا کر رہی ہوتی؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہوتی. پورا میڈیا جو ہے وہ اس کو وہ کیا جاتا ہوتا, پن پوائنٹ کیا جا رہا ہوتا کہ بھئی آپ کہاں ہیں, کیوں نہیں بولتے کہ یہ کالم کہاں سے آیا, یہ کس نے جیل میں سے ایک قیدی جو ہے وہ کیسے چھاپ سکتا ہے, ایک سزا یافتہ کیسے چھاپ سکتا ہے, ایک سزا یافتہ کی اکانومسٹ تک ریچ کیسے ہوئی, وہ وہاں پہنچ کیسے گیا, اس نے کس طرح سے اپنے جو کالم ہے اس کو وہاں سے بھیجا اور آگے جو ہے وہ چھپا. یہ بہت پرٹیننٹ کویسچنز ہیں, اور یہ کویسچنز اگر عمران خان صاحب نے اگر یہ کالم خود لکھا ہے تو اس کی جواب دے آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی ہیں کہ وہ لکھ کے کیسے انہوں نے اس کو بھیج دیا. کیونکہ
لکھنے کا اختیار جو ہے، اور پھر آگے اکانومسٹ جو کہ کوئی پاکستان کا کوئی خبریں جنگ نوائے وقت اخبار نہیں ہے کہ ہم اس پہ کہیں کہ اچھا ڈان بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اچھا چلو جی یہ تو پاکستانی پیپر تھا، نیوز پیپر تھا، ہمارے ہاں ویسے بھی بیچارے اخباروں کو اسی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے لوکل اخبار ہے جو اس نے کر دیا، نہیں انٹرنیشنل اور ریپوٹیشن والا جو ادارہ ہے، جریدہ ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی بہت ریپوٹیشن، ہماری اخباروں کی بھی ریپوٹیشن بری نہیں ہے، بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ہمارے اداروں کی بھی، لیکن چلے ہم ایک سوال ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کا تھا تو، لیکن یہ تو اکانومسٹ ہے، یہ تو ایک بہت بڑا جریدہ ہے، اس نے کس طرح سے ایک قیدی کا جو خط ہے یا کالم ہے اس کو چھاپ دیا۔ اچھا اگر انہوں نے ایک قیدی نے لکھ کے نہیں بھیجا، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا جو سیکیورٹی ادارے یا جو ان کی جیل کے حکام ہیں وہ اس میں ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے یہاں سے لکھ کے کیسے بھیجا۔ اگر انہوں نے خود نہیں لکھا تو پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کس لابسٹ کو ہائر کیا تھا کہ اور اس لابسٹ نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کی ذہن کے اختراع پہ لکھا ہے یا اپنی سوچ بنا کے اس نے خواہش بنا کے چھاپ دیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے اکانومسٹ سے پوچھا جائے، جو کہ پوچھا گیا ہے، کہ آپ نے کس حیثیت میں اس کو چھاپا، اور چوتھا اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی جیل میں بند شخص کا کوئی بھی کالم یا مقالہ یا کوئی مضمون چھاپا؟ تو ان کا جواب ہوگا کہ نہیں چھاپا۔ تو پھر یہ سہولت صرف عمران خان صاحب کے لیے کیوں ہے؟ یہ سہولت جیل میں کیوں دستیاب ہوئی؟ یہاں لوکل لوگوں نے کیوں کس طرح سے کی؟ انٹرنیشنل نے کیسے چھاپی؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں اور یہ کوئی اتنی آسان اور سادہ بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مبصر کے طور پہ بتاؤں کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اکانومسٹ کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی لیگل ایکشن بھی بنتا ہو، وہ لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے، لیکن اصل سوال وہی ہے کہ عمران خان، اور پھر عمران خان صاحب اس میں جو لکھتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہے۔ مثلاً اس میں انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے وہ بیسز کی بھی بات کر دی۔ مجھے یہ بتایا جائے یا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون سی بیسز جو تھیں وہ کب مانی گئی تھی۔ ایک انٹرویو کے اندر ایک شخص نے ایک سوال پوچھا تھا جہاں تک میری یادداشت ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، اور وہ ایبسلیوٹلی ناٹ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کا نعرہ بھی بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو بیسز والی بات ہے، کوئی اوتھینٹک مجھے خبر بتا دیں کہ پاکستان سے کبھی مطالبہ کیا گیا ہو اس دوران میں، عمران خان صاحب کے دور میں یا عمران خان صاحب کے بعد میں، کہ جی یہ بیسز جو ہیں وہ پاکستان کو چاہیے۔ تو پھر تو عمران خان جب گئے ہوں گے تو پھر بیسز تو ان کو دے دی گئی ہوں گی، تو وہ کہاں ہیں وہ بیسز جو کہ دی گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ گیلریز کے ساتھ کھیلنا ہے۔ مثلا ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کتنے دنوں سے شور تھا کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹ، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان۔ ایک تو یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ انفارمیشن شیئر کریں، مگر فیک سے بچ کے رہنا ہے آپ کو، اور ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جھوٹی خبریں کہاں سے اور کون کون کیسے کیسے بریک کرتا ہے۔ جھوٹی خبر ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹ کر کے اس کو جب ان کے ویوز بہت بڑھ جاتے ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے۔ آپ اس پہ میں کچھ لوگوں کے نام ابھی نہیں لے رہی، انشاءاللہ لیں گے، ان کے نام ثبوتوں کے ساتھ بھی لیے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ ایک پورا ہتھ کنڈا ہے، یہ ایک پورا پروپیگنڈا ٹول ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ہیجان برپا کیا جاتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، لیکن چونکہ جھوٹ ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کا سائن نہ رہے، کوئی نشان موجود نہ رہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ڈیلیٹ شدہ جو ٹویٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی لیگل کارروائی ہو سکتی ہے، خاص کر کے اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت اس کے اوپر بہت میں نے کافی کام کیا ہوا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہاں کیا ہوگا، آپ کے اوپر گالم گلوچ ہوگی یا آپ کو جو کہ پہلے سے یہ ایک ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے چیف جسٹس صاحب کے خلاف کارروائی انہوں نے شروع کر رکھی ہے، یہ سب ایسا نہیں، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور وہ پردہ داری یہ ہے کہ دباؤ بڑھائیں، پریشر بڑھائیں، ملائن کریں، لوگوں کو ڈسکریڈٹ کریں، جو کریڈیبل وائسز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کریں۔ ان کے کرنے سے ہوتے نہیں ہیں، ویسے یہ خود ڈسکریڈٹڈ ہیں اور رہیں گے، لیکن اس سے ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے، فیک نیوز جو ہے وہ چل پڑتی ہے، اور فیک نیوز جو ہے وہ لوگ برائی اور جھوٹی جو خبر ہے وہ جلدی ٹریول کرتی ہے، لیکن اتنی ہی جلدی وہ پھوٹ بھی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ تو اب وہ سارے کاغذات نامزدگی جناب منظور ہو گئے ہیں، سوائے عمران خان صاحب کے، شاہ محمود صاحب کے بھی، سب لوگوں کے ہو گئے،
اب مبارکبادیں آ رہی ہیں، اگر اب آپ کو ٹرینڈ نہیں ملے گا وہ جبر کا، ظلم کا، فلانا ڈھمکا، اب وہ آپ کو کہیں ٹرینڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ وہ کاغذات نامزدگی جن کے اوپر واویلا تھا وہ کامیاب، وہ اب منظور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک بہت بہترین اسٹریٹجی کے طور پر یہ پریشر بڑھایا جاتا ہے اداروں کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی، اور جو آپ کی سوشل میڈیا اس کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد اپنے نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، جس میں کہ وہ اب تک کامیاب ہیں اور وہ ان نتائج کو حاصل بھی کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے، پی ایم ایل این کی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، لیکن اب آپ نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مس مت کیجیے گا ہمارے ولاگز کو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔